نا اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائے. تو علماء نے پھر نکالا کہ اس دن اس دور میں ایک دن اور ایک رات جو ہے وہ پتہ نہیں 48 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا, تو اس لیے 48 گھنٹے سے زیادہ کا سفر ہو, 48 میل سے زیادہ کا سفر ہو, تو وہ جو ہے نا وہ عورت کو سال لے کر محرم کو سال لے کے جائے عورت. مولانا جب حدیث میں ایک دن اور ایک رات آیا تو پھر وہ فقہ نے جو ہے وہ 48 میل کا نکال لیا. وہ ہم اب ایک دن ایک رات تو کہیں نہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, ایک دن ایک رات میں امریکہ پہنچ جائے, پھر محرم ختم ہو گیا. یہی تو بہانے ہیں کرنے والی بات. اللہ کے رسول کے سامنے جو سوال آتا تھا اب اس کے مطابق کہتے تھے. آپ پڑھیں کہیں لکھا ہوگا 3 دن اور 3 رات کا سفر, کہیں ہوگا 1 دن 1 رات کا سفر, کہیں صرف 1 دن کا, کہیں صرف سفر. جو پوچھتا تھا کوئی آپ کہتے وہ کہتا 3 دن رات کی فرمایا نہیں محرم کے بیعت جا سکتی. کسی نے پوچھا 1 دن رات, فرمایا نہیں. وہ لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ یہ آپ ہر ایک پر کہتے جاتے نہیں نہیں نہیں, اور کہہ دیا کہ سفر کر ہی نہیں سکتے. سچی بات تو بازاروں میں بھی نہیں جا سکتی, یہ جاتی ہیں جو گاڑیوں پر غلط. اور جو نتیجے سے نکل رہا ہے ڈرائیوروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مل کر سارا آپ کو پتا, میں کیا بتاؤں بوڑھا آدمی, آپ سب جانتے ہیں کیا نتیجے نکلتے. بالکل صحیح. قتل نہیں اور کا اپنے محرم. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ. سچی بات ہے, دین کو ہم نے مذاق بنا رکھا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک صاحب نے سوال بھیجا کہ ایک بچی شاید سحر زدہ ہے, یہ اس کے اوپر باہر کی چیزوں کا کچھ سایہ یا قبضہ ہے, تو پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بکر سے اکرام اللہ نیازی صاحب, آپ تو شاید 1.5 برس کے بعد آئے ہیں ہمارے پروگرام میں. کہیں چلے گئے تھے معلوم تب باہر. خیر تو نہیں گیا تھا, بس وہ کچھ مصروفیات وغیرہ ایسی, تو پھر کوئی ایسا خیر سے رکھے اللہ. میں چند دن پہلے آپ کا ایڈریس دیکھ رہا تھا, چمکنی شاید لکھا ہوا ہے, کچھ ایسا ایڈریس. محلہ چمنی لکھا ہوگا. چمنی. میں کال کرنے لگا تھا, میں نے کہا شاید نیازی صاحب گھر پہ نہ ہوں, تو پھر میں کال نہیں کی. فرمائے نیازی صاحب, بڑی خوشی ہوئی, اللہ خیریت سے رکھے. ہاں, اور آپ سنیں صحت؟ الحمدللہ بالکل الحمدللہ ہم خیریت سے. اور اچھا جی فرمائیے. یہ کیا ہے اپنا اس کے متعلق جو حدیث شریف ہے نا, وہ اپنا جس میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی چابیاں, زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی, تو لیکن ادھر قرآن پاک میں وہ آیت ہے نا بھائی, میں نہ تو میرے پاس خزانے ہیں اور نہ علم غیب میں رکھتا. تو یہ قرآن و حدیث میں یہ ٹکراؤ نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں نیازی صاحب. قرآن کہتا ہے جو سچ مچ واقعہ ہے کہ کوئی آپ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں نہیں. جی جی. کتنے موقع پر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہماری مدد کرے, آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی. سواری کے لیے لوگ آئے جنگے تو آپ نے فرمایا لا میرے پاس تو سواریاں نہیں. وہ روتے گئے بیچارے, بعد میں کچھ اونٹ آ گیا, آپ نے فرمایا اللہ نے بندوبست کر دیا. تو کنجیاں جو ہونی ہے نا جو اللہ کے ہاتھ میں وہ نہیں, یہ خواب میں کنجیاں دینا مطلب تھا کہ یہ ملک فتح ہوں گے. وہ حضور نے بتا دیا, وہ ہو گیا فتح کہ مجھے یہ کنجیاں دی گئی ہیں. واقعی بعد میں امت نے ان کو فتح کیا. خواب کی بات کو خواب رہنے دے اور اس کی تعبیر سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جب کنجیاں دی گئی انہوں علاقوں کی, تو آپ کی امت نے پھر انہوں نے علاقوں پر قبضہ کر لیا. صاف بات ہے, قرآن حدیث میں ٹکراؤ کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, دونوں کو سیٹ کروا دیا. جو سچ مچ جاگتے ہیں نا سارے جہان پر قبضہ یہ اللہ کا. لہو مقالید السماوات, آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. آپ نے اللہ تعالیٰ مجھے کو کنجی دے اور اس کی تعبیر نکلے کہ اس کام میں مجھے غلبہ ہوگا, یہ کامیابی, وہ الگ بات. یہ تو واضح آیات. جی بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ. وہ زمینی حقائق کی بات کے درمیان میں آ گئی کہ ڈرائیونگ شروع کر دی عورتوں نے وہاں سعودیہ میں. اب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ دوسرے علماء نے فتویٰ دیا کہ عورتیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتی محرم کے بغیر. مسئلہ تو ٹھیک تھا, اب لوگ مذاق اڑاتے مولوی کہ مولوی کہتا ہے جو ہوتا ہے پھر عورتیں کس طرح نکل جاتی ہیں اور ڈرائیوروں کے ساتھ بدماشیاں کر رہی, سارا لوگوں کے سامنے آ جاتا. تو کچھ بچی بھی رہے تو چلو وہ 1000 میں سے کہا ناظر و کل معلوم, جو کوئی ہوتی ہے اس کا کیا خیال کریں, زیادہ کیا نتیجے نکلتے. بچیاں جاتی ہیں رکشے میں, اخباروں میں پڑھو باپ کو پھر نشہ پڑا کر اس رکشے والے کے ساتھ زنا کیا اور باپ کو ہوش آگی مار دیا. یہاں ہوا پھر اور ڈرامہ رچا دیا کہ ڈاکو پڑ گئے, رہو پولیس نے سارا پتہ کر رہی. تو کوئی فائدہ نہیں. اور ماں بالکل جو کہتے ہیں بات وہی ہوتی ہے. ہم اگر نہیں عمل کر سکتے تو علماء کو نا بیوقوف کہیں. ان عورتوں کا نکلنا جو ہے نا, حضور نے فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے اس کے آگے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیطان کیسے ناچ رہا ہے عورت کی. ہر جگہ تصویر ہے, ہر جگہ کھڑی کی ہوئی ہے, سیل مین بنائی ہے. اب بھی عقل نہ آئے اور ماں جو کہتے ہیں, اور ماں بیچارے تو روتے ہیں اس سے بچا لو,
نہیں بچانی تم نے روٹی کمانی اور بیٹی کی عزت لٹانی، لٹاتے پھر بہت خوش ہو میری بیٹی بہن بن گئی ہے، اب وہ جہاز میں ہے ایئر ہوسٹس۔ تو جب ذہن الٹے ہو جائیں پھر بدماشی بھی اچھی لگتی ہے نا، میری لڑکی کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ڈرامہ کیا لوگوں نے تعریفیں کی، یہ مسخ ہو گئی کبھی، ورنہ بات تو علماء کی 100% کی، اگر بچانا ہے تو وہ ٹھیک۔ تم زمانے کی راہ میں بہ گئے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے کم ہو کر، اور کافروں نے ہمارے ذہن اٹھ دیے کہ برائیاں ہم کو اچھی لگ رہی ہے۔ ہم علماء کو کہتے ہیں، علماء تو آخری سٹیج پر بھی رو رہے ہیں کہ بچا رہو اپنی عزت۔ میں نے یہ مثال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کئی لوگوں نے مذاق اڑایا کہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو ڈرائیونگ، وہ کہتے ہیں ڈرائیونگ کریں ساتھ جائے کوئی آگے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا یہ بچی کے بارے میں سوال ہے کہ شاید اس پر کوئی جادو ٹونے یا کسی باہر کی چیز کا اثر ہے، تو پڑھنے کے لیے بتا دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ہے کہ منزل نامی کتابچہ پڑھ کر پھونک مارنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا ہے، وہ 30 آیات جو ہے نا بہت اچھی ہیں، وہ پڑھ کر پھونکنی چاہیے۔ اور یہ سورہ جو ہے نا الاعراف کا یہ 7واں رکوع ہے، یہ یہاں سے انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض سے لے کر نا قریب من المحسنین 54 55 56 یہ 3 آیتیں جو نا پڑھتے رہتے، گھر میں پڑھا کریں روز ایک مرتبہ، انشاءاللہ جادو ہو رہی ہے، ان چیزوں سے بچاؤ رہے گا۔ 7واں رکوع ہے سورہ الاعراف کا، آیت نمبر آپ نے بتایا جی 54 55 اور 56۔ 3 آیات مبارکہ، یہ ایک ہی دفعہ صبح پڑھنی ہے یا شام میں پڑھنی، یا صبح شام 2 دفعہ پڑھنا، یا کسی بھی وقت ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں کسی وقت نہیں پڑھ۔ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ گھروں کے اندر عموماً یہ وہم ہوتا ہے کہ کسی نے جادو ٹونا یا کچھ ایسا کیا نہ ہو، تو مولانا اس کا توڑ اور وظیفہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے سورہ اعراف کا 7واں رکوع، اور اس کی آیت نمبر 54 54 55 اور 56، اور اس کو ایک دفعہ دن رات کے کسی حصے میں پڑھ کے گھر پہ پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ العزیز تمام معمولات اور معاملات درست ہو جائیں۔ اب میں اللہ کے فضل سے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا سحر جادو ہے تو برحق کر گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے بھی من شر النفاثات جیسے لقد کہا، اس کا حل تو ہے کہ میرے پاس وہ ہرن کی کھال لائے، جلی نہیں کھال، مگر وہ اب پتہ چلا بچہ گیا، انہوں نے کہا یار ہم سے نہ لے، یہ کھال کوئی نہیں ہرن کی، یہ جو ٹیڈی بکرا نا اس کی کھالیں ہم ہرن کی بتا کر اس کے سینکڑوں روپے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی نہ خرید، خود دکانداروں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں، وہ کھال دھوکہ کر، ورنہ ہرن کی کھال ملے اس پر لکھیں اور اس کو نہ آپ فریم کرا کر اپنے گھر میں لگائیں یا دکانوں میں۔ یہی 3 نہیں وہ اور مگر وہ کوئی لائے تو کری لے کر نہیں، اب آپ نے بتا دیا کہ مارکیٹ کے اندر تو وہ چیز دستیاب ہی نہیں ہے جو آپ، میں حیران رہا کہ وہ بچہ لینے گیا، خود دعا خانے والے جو ہے نا وہ ٹیڈی بکرے کی لیں کام چل جائے گا، انہوں نے بتایا یہ کارخانہ بازار میں، وہ خیر دیندار لوگ اچھے دعا خانے بڑے لوگ، وہی تو میرے پاس جمع، انہوں نے کہا یار یہ وہی نہیں چیز ملے گی نہیں، جو دے گا دھوکہ کرے گا، ٹیڈی بکرے کی ہے کھال وہ آپ کو ٹکڑا دے دے گا، اور ہرن کی کیا کر 500-600 روپے لے لے گا۔ اب اس کا حل کیا نکالیں؟ متبادل اس کا کیا؟ کوئی ایماندار آدمی دکاندار کہیں ہو جس کے پاس ہو تو بالکل نہیں ممکن ہے ایماندار بھی چھوٹے بکرے کی یا اس سے چھوٹے کی دے دیں، بس پھر اب ظاہر الفساد والبر والبحر، اس کا کوئی تو خشکی اور تری میں ہر جگہ خرابی متبادل کے طور پر کچھ تو بتائیں گے، کہنا چاہیے اور کیا ریشم کا ٹکڑا لے ہیں یا کوئی اور ریشم کا نہیں، دوسری پر لکھ، جو چیز تجویز کی ہے نا ایک لوگوں نے اسی پر لکھنا، اور لکھتے رہیں تو کیا نہیں۔ آپ انشاءاللہ ڈھونڈے تو لاہور وغیرہ سے کوئی اچھے دواخانے ہوئے تو شاید وہ ایک لوگ دے دیں کچھ۔ ٹھیک ہے مولانا، کیا ایک جملے کی تصحیح چاہیے بھائی نے کہ یہ واقعی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن دونوں کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ فرمایا تھا کہ میرے جانسار جو مجھے ملے ہیں